جس شوق سے آپ بیان سن رہے ہیں یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں میں علماء، حفاظ، دیندار پیدا کرے۔ تو میں نے جو بات کہہ رہا تھا کہ دینی تعلیم آئے گی کہاں سے، نسلیں کہاں سے دیندار ہوں گی، کہاں سے ہمارے گھروں میں دین آئے گا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دین کے قلعے اور دین کی درسگاہیں بنائی ہیں وہ مدرسے ہیں۔ اگر مدرسوں میں ہم نہیں پڑھا سکے، مدرسوں میں ہم دینی تعلیم نہیں دے سکے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، عمر کو ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چلتا پھرتا ایک اور مدرسہ قائم کیا ہے جس کو تبلیغی جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں آپ اپنے بچوں کو بھیجئے تاکہ نماز، روزہ، مسائل آپ کو ضرورت علم، ضرورت دین معلوم ہو جائے۔ یہ آپ کو جماعت کے اندر معلوم ہو جائے گا۔ آپ کے بچے دین سیکھ لیں گے، نماز پڑھنا سیکھ لیں گے، مسئلے مسائل سیکھ لیں گے۔ بقدر ضرورت اگر معلومات چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجیے، اور مکمل معلومات چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے۔ مکمل معلومات کہاں ملے گی؟ مدرسوں میں ملے گی۔ بقدر ضرورت معلومات جہاں سے ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، جہاں سے منزل آسان ہو جائے جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ تبلیغ رکھی ہے۔ ابھی بھوپال کے اندر اسی مہینے میں 14 تاریخ سے اجتماع شروع ہونے والا ہے۔ آپ تمام حضرات وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم 3 دن بھوپال اجتماع میں جائیں گے۔ کیوں صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریے سب جائیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو دینی باتیں سننے کو ملے، دینی ماحول ملے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے۔ جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، جوان ہو گئے تحیات نہیں معلوم، بزرگ ہو گئے قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے۔ یہ آپ کو جماعت میں جا کے حاصل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں بہترین 2 ذرائع ہیں جو دین پر عمل کر سکتے ہیں، دین پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدرسہ دیا ہے، دوسری تبلیغی جماعت دی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جماعت سے جوڑیے، اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم بزرگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت میں تو بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے؟ مسجدوں میں جائیں، اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو معلومات ہو جائے گی، دین کی معلومات ہو جائے گی۔ اور یہ میرے بھائیوں دین کے سیکھنے کے ذریعے ہیں، دین کو حاصل کرنے کے قلعے ہیں، دین کو معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات دین کو سیکھیے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی سکھائیے، اپنے گھروں میں بھی دینی تعلیم دیجیے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ جو صاحب بیڑا پار ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اتنی رات کے اندر اس جلسے کا انعقاد کیا اور آپ تشریف لائے، یہاں پر علماء کی زیارت کی، بزرگوں کی زیارت کی، اللہ والوں کی زیارت کی۔ زمین رش کرتی ہے دوسری زمینوں پر، وہ یہ کہتی ہے کہ آج میری زمین کے اوپر اللہ والے آئے ہیں، میری زمین کے اوپر اللہ والے بیٹھے ہیں، میرے زمین کے اوپر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میری زمین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ زمین دوسری زمینوں پر فخر کرتی ہے، یہ زمین خوش ہوتی ہے دوسری زمینوں پر، اس لیے یہ زمین بھی مبارک ہے، یہ گاؤں بھی مبارک ہے، یہ بستی بھی مبارک ہے۔ میں آپ سے اس بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر سے یہاں تشریف لائے ہیں، اصل تو ان کا بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ حضرات سے اور چند 2 منٹ باتیں کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں ایک بات عرض کر دوں کہ آپس میں ہم اتفاق اتحاد سے رہیں گے۔ کیوں صاحب کیسے رہیں گے؟ جھگڑیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی بد کلامی، بد زبانی نہیں کریں گے۔ تو صاحب نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سب مسلمانوں کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، محبت سے رہیں گے۔ اور دوسری بات وعدہ یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں، اگر آپ ایمان والے ہو، نبی کے چاہنے والے ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، ایمان سے عقیدت رکھتے ہو، ایمان سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اگر اللہ کے رسول کے عاشق ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو حوض کوثر پہ، تو سب وعدہ کرو کہ اللہ کے رسول کی طرح ہم شکل بنائیں گے، داڑھی رکھیں گے،
تو صاحب رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ لباس رسول اللہ کی طرح پہنیں گے، شکل رسول اللہ کی طرح بنائیں گے، وضاقتہ ہماری اسلامی ہوگی، وضاقتہ ہماری رسول اللہ کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے کہ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ ٹوپی، کرتا، داڑھی، پاجامہ، یہ مسلمانوں آپ کی شناخت ہے۔ اگر شناخت باقی رہے گی تو کل آپ کی نسلیں باقی رہیں گی۔ اگر یہ شناخت باقی نہیں رہی تو یہ آپ کی کل نسلیں ختم ہو جائیں گی، شناخت ختم ہو جائے گی، آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شناخت کو پہچان بنایا ہے، آئیڈینٹی بنایا ہے، یہ پروف ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام والے گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، کسی سے مانگیں گے نہیں، تعظیموں سے سجدہ نہیں کریں گے، ہم کسی قبر سے مانگیں گے نہیں۔ ہم کیوں صاحب کس سے مانگیں گے؟ ایک اللہ سے مانگیں گے۔ کیوں صاحب مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، جب اللہ سے مانگو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا رائی کے دانے کے برابر بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے رو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے سوال کرو، وہی دینے والا ہے۔ آپ بتائیے، اگر قبر سے دینا ہوتا، جب وہ بابا باہر زندہ تھے، جب نہیں دے پائے تو مرنے کے بعد وہ آپ کو کیا دیں گے؟ کیوں صاحب دیں گے؟ زندہ میں نہیں دے سکے تو مرنے کے بعد کیا دیں گے؟ بے شک قبر کے لوگ احترام کرنا چاہیے، قابل تعظیم ہیں، ان پر قبروں پہ جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنا چاہیے، ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہیے قرآن کا، نہ کہ ان سے لینا چاہیے۔ تو اس لیے آپ قبروں پہ جائیے، اپنے والدین کی قبروں پہ جائیے، اپنے اکابر کی قبروں پہ جائیے، اللہ والوں کی قبروں پہ جائیے، ان کو ایصال ثواب کیجیے، ان کو ثواب پہنچائیے، لیکن ان سے مانگیے مت۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور اس علاقے کو، اس بستی کو، جن جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، میرے بھائیوں، وہ بھی قابل تعریف ہے کہ اس ماحول کے اندر، اس کفر و شرک و ضلالت والے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر جمع ہوئے، تھوڑی دیر دین کی باتیں سنی، اور انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے تو کیوں صاحب عمل کی نیت لے کر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ یا یہ کہ صاحب مولانا ہارون صاحب نے کتنا اچھا بولا، مولانا احمد صاحب نے اچھا نہیں بولا، یہ نہیں میرے بھائی، جو بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ عمل کی نیت سے آئے ہیں اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ یہاں سے لوٹ کر جائیں گے، اور تاکہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری خرابیاں، ہماری برائیاں، یہ ہمارے معاشرے سے جانا چاہیے۔ جب تو یہ جلسہ کامیاب ہوگا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائی، ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ہارون صاحب، مفتی محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں، پھر ابھی بہت دور جانا ہے، ہم تو قریب کے ہی ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اصل لوگ آپ کو سننے آئے ہیں، ہم تو ایم پی کے ہیں، پھر کبھی آ جائیں گے، کسی دن بھی آ جائیں گے، ہم تو کہیں بھی بیان کر دیتے، مسجد میں جاتے ہیں وہاں بھی کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا چینل بھی ہے، اور ماشاءاللہ سیاست مہاراشٹر کے اندر آپ کا بڑا دخل ہے مسلمانوں کی سیاست میں۔ اللہ تعالیٰ نوجوان بنایا ہے، نوجوان صالح ہے، اللہ آپ سے کام لے، اور ایسے ہی آپ کو ہمارے صوبے مدھیہ پردیش میں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے ملفوظات پر عمل